لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے اسپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی، ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوور آل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیوملیٹنگ ہے، یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جہاں وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہوتے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے اخلاص مندو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو چلیے وابیاں دی اذان دا کرا دے اے تے سور چلو چلیے. تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا انہوں نے. بہرحال جو بھی ہے وہ آلموسٹ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمز کے ساتھ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا نا اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے اور یہ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. اس کی وجہ سے اسپیکر کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں آخری درجے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 1 to 1 کسی کے ساتھ نہ ہوں. میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا ہے وہ پرچی لکھ کر دے. لائیو سیشن میں 1 to 1 ہوتا ہوں اوورسیز کے ساتھ, لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک اینکر کنٹرول کرے گا. وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں, پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا, پورا سورج روشن کر دیتا ہوں, کوئی ایک چھوٹی جی گال بھی نہ رہ جائے بیچوں. تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں, اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف. اب اسپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا, میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور اینڈ پہ, ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل مینشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ویسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوشچن کرنے والے کے ساتھ, اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں, فلاں لیکچر دیکھ لیں. اس کی بجائے وہ سوال لیں, جواب دیں تسلی سے, اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں ویڈیو دیکھ لو. دوسرا, اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خاموش ہو جائیں. اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ, تو وہ جو چانسز ہیں وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہم نے سالوں کی محنت کے بعد سیکھی ہیں. یہ جو اتنا موٹا تھدا میں نے لیا ہے 150-200 سوالوں کا, اس کی بجائے یہاں پہ 300 400 500 بعض کا 600 لوگ آتے ہیں اور انہوں نے آنا بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہم نے منع کیا دوبارہ نہیں آنا. آپ میں سے کتنے ریل ٹائم ہے جو آج پہلی دفعہ آئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں دیکھ لیں آپ لوگ کیمرے میں دکھائیں. الحمدللہ میجورٹی لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا, آپ ویڈیوز میں دیکھیں. تو پہلی دفعہ ہی غلط امپریشن لے کے کوئی چلا جائے تو ہم یہ تھدا لے لیتے ہیں کہ بھائی سوال لکھ کے دیں, مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرے تو زیادہ سیانے ہو تسی, ٹھیک ہے, جنہیں سارے اگے لائے ہے, کوئی ایسی روح دنیا چاہ گئی, میرے کو کوئی ایسی گل پوچھنے لگی ہے کہ منو نہیں پتا. الحمدللہ, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. اور جہاں کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے تو میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. تو اینکر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندے ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے, پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نشست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے, ایک سوال کریں جواب لیں. پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ تو مان اس کو, حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا, آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے, آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے, اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے, اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ.
وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں, وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا, جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے, منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ, اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے, اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھائی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے, اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں, بہرحال آپ ایک عام انسان ہے, پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا, اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو, وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں, میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے, لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ میں کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں, اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے, لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتوا لگائیں گے, لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتوا لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں؟ الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا, میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے, بہت اچھی بات ہے, اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے, یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں, اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے, اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے, طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے, نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے, اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیئر ہے. ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس دن ان سے وہ چیز اوور لک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی لیے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا, اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا. مجھے بتائیں, اگر جس ہستی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں, تو میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں. ہم تو ان کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی, تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کرے. اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انعام ملے گا,
اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے. تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی زبردستی کرنی ہوتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو نبی اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا, تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر, افانت تکرہ الناس, کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ آپ نے کام نہیں کرنا. تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, یہی وہ آیت ہے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کے, اور بلکہ اس وقت تو وہ پلانٹ ارتھ تمام فرقوں کے تھے, کیونکہ ختم نبوت کے کیس میں انہوں نے کوئی 100-150 علماء کے نام پڑھے تھے اور سارے فرقوں کے مولوی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے, اور لکھی ہوئی یہ آیت انہوں نے غلط پڑھ دی تھی. مفتی منیر الرحمان صاحب نے حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا, حالانکہ جسے عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے نا, یہ آیت وہ غلط پڑھ نہیں سکتا. یکونوا کے بعد مؤمنین ہی آتا ہے, مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, اور دیکھ کے غلط پڑھی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. پھر خسر پسر شروع ہوئی آہستہ آہستہ. پھر ایک بندے نے کان میں آ کے کہا کہ حضرت ہے انجینئر بنا لے گا ڈگلے کو. انجینئر نے نہیں بنایا. ہاں جب انہوں نے میرے چند ایک سلپ آف ٹنگ کاٹ کاٹ کے ویڈیوز بنانی شروع کی تو پھر میں کہا اچھا ان کو موقع ملا, میں نال چونڈی بڑھ جائے گا. آج آئی ہو آئے تو میں چونڈی مارتی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں, دیوبندی نہ خوش ہو, تو ابے اور نے 4 غلطیاں ایک آیت میں کی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اس آیت کے اندر 4 غلطیاں کی ہیں, کچھ الفاظ کھا دیے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے پیچھے سے لقمہ بھی ملا, لقمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیا. وجہاد فی سبیلہ, تو انہوں نے پڑھ دیا وجہاد فی سبیل اللہ. پہلے تو ان کو وہ بھول گیا کہ انہوں نے پڑھنا تھا, اور جب لقمہ دیا تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا لقمہ اس میں جاری کر دیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے آیت خود بنائی ہے, عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے, آیت بنا سکتے ہو تسی. ان کو پتا تھا کوئی اس طرح کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں, تو انہوں نے وہ آیت بنانا شروع کر دی, اور پھر 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز میں وہ ڈالی ہوئی چیزیں. ہاں پھر جو ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں, ہاں ان کا جس آیت کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے, وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. ولا تخطہ بیمینک کو ما تخطہ بیمینک پڑھ دیا. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی ہے. امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشریم بیسٹ قاری ہیں, حرم مکہ میں آلموسٹ پچھلے 30-32 سال سے وہ امامت کر رہے ہیں. اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے, اس کے باوجود وہ سورۃ البقرہ سٹارٹ کی اور ہدی للمتقین کہنا بھول گئے, ہدی للناس, کبھی کچھ پڑھ رہے کبھی کچھ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہے کہ امام کعبہ سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورہ اخلاص بھی بھولے ہیں, جو مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کمزوری اس کے ساتھ جڑی ہے. اور توڑ چھوڑ دیں. سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رات کرتے ہوئے بھول گئے. بعد میں صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح بیچ میں آیت چھوڑ دی تھی, تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے, ہاں مگر جب اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تعلیم کی خاطر کبھی پیغمبر سے کوئی چیز اوور لک کروانا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے, پیغمبر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, لیکن وہ غلطی گناہ نہیں ہوگی, وہ اجتہادی غلطی ہوگی. یہ وہ والی غلطی نہیں جو ہم عام بندوں کے لیے خطا یا غلطی کا لفظ بولتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے الگ سے. تو مجھے اچانک یاد آ گیا, میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ آپ کا اچھا کر دیں, کیونکہ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں, حتی یکونوا مؤمنین, کیونکہ دماغ میں میرے مؤمنون چل رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب کی تصویر سامنے چل رہی ہوتی ہے, مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں مفتی صاحب کی وجہ سے. مفتی منیر الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے, نحن اعلم بما یقولون, اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا, کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے. تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار, لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, اے نبی آپ نصیحت کریں, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ کو ہم نے ان پر داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی, وہم ہی نکل جائے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ, پرپز فل, حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا, خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے.
آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا؟ یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے, بس یہ آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا. اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں, کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے, ھدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی والے لوگ, ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا, اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے. ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے, اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے, کہتے ہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. بھئی باقیوں کے لیے بھی ہے, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بھی تو آیت سورۃ البقرہ میں ہے. پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہے, محمد فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. الحمدللہ. تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی, قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے, جو ڈر جائے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈرے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے, بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا, اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ, پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتگو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے, باقی صرف بات پہنچا سکتے ہیں, ڈائریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دیں. پھر سورۃ العنکبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے. جو سورہ الدہر میں آیا تھا نا, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا. جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا, کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی الاسلام کا چچا تھا ابو لہب, اسے ایمان کی دولت نہیں ملی. نبی الاسلام نے کتنی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے. جو نہیں چاہتا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ آپ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا,